علی امام منستو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے. تو میرا موضوع علی ابن ابی طالب آمد جشن مولد کعبہ، وہ عظیم ہستی جو کعبے میں آئی. حالانکہ اگر کہیں پر مجمع ہو اور اس مجمع سے ایک بندہ اٹھ کر عالم بشریت میں بندہ اٹھ کر اور چلا جائے اور دیوار میں شکاف ہو جائے اور وہ بندہ اس دیوار کے اندر چلا جائے تو بشریت حیران ہو جائے گی. وہ حیران پریشان ہو جائے گی. وہ کہے گی کہ ہم حیران ہیں، ہم پریشان ہیں کہ یہ بندہ دیوار کے اندر کیسے چلا گیا. حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ اب مثال دے رہے ہیں کہ ایک بندہ دیوار کے اندر کیسے چلا گیا. وہ عارف انسان کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ بندہ اٹھا اور محفل سے اور دیوار کی طرف گیا اور دیوار میں شکاف ہو گیا اور وہ اس کے اندر چلا گیا اور یہ تالا بھی نہیں گزرا، ہم حیران پریشان ہو گئے. اسی طرح یہ مقام علی کو حاصل ہے. حالانکہ یہ بندہ جا رہا ہے وہ یہ مقام معرفت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ مقام علی کو حاصل ہے کہ وہ 3 دن تک اس کی ماں کعبے میں موجود رہی. اللہ نے اس کو مہمان بنائے رکھا. جب علی کعبے میں آ گئے تھے، ولادت ہو چکی تھی، تو اللہ اسے یہ فرماتا کہ فاطمہ بنت اسد اب باہر آ جا، اب تجھے فضیلت حاصل ہو گئی ہے. جیسے ہی ولادت ہوئی تو 3 دن تک کیوں رکھا؟ یہ معرفت ہے کہ اللہ کی آواز آئے گی. جو دنیا میں آیا ہے ولی اللہ بن کر آیا ہے، وہ میری معرفت بیان کرے گا، میری توحید کو بیان کرے گا. یہ میرا حق ہے کہ میں اسے چھپا چھپا کے اس کی ولادت نہیں کر رہا، بلکہ کعبے میں بلا کر ولادت کروا رہا ہوں. اور وہ میرا مہمان ہے. میں 3 دن تک اس کو مہمان بنائے رکھا. تو جب مکے کے لوگ حیران و پریشان ہو کر محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، علی ابن ابی طالب کے پاس آئے کہ فاطمہ بنت اسد گئی اور کعبے کے اندر اور دیوار کو شگاف ہوا، ہم حیران پریشان ہیں. جب ساری عالمی بشریت اکٹھا ہو گئی، مکے والے اکٹھا ہو گئے، جب اس گاؤں والے پورے ملک والے مکے والے سارے اکٹھا ہو گئے، تو اسی ٹائم محمد مصطفیٰ کو غیب سے آواز اللہ کی آئی کہ محمد مصطفیٰ اب چلو، اب اس وسیع کا استقبال کرو، اس وسیع کو اٹھاؤ. تو محمد مصطفیٰ آئے اور اپنے وسیع کو اٹھایا اور اس کا استقبال کیا. اس کے بعد فاطمہ بنت اسد تھی، وہ اسی دیوار سے واپس آئیں جہاں سے وہ اندر گئی تھی. جیسے ہی وہ واپس آئیں تو پھر وہ دیوار جو تھی اس کو شگاف ہوا. اس ہی شگاف کے درمیان کھڑی ہو کر بی بی نے خطبہ دیا ہے. وہ خطبہ مشہور خطبہ بی بی بیان فرماتی ہیں، جب تک وہ دیوار شگاف میں کھڑی رہی، دیوار سے نہ ملی، تو اسی ٹائم بی بی نے فرمایا اے محمد مصطفیٰ، اے رسول خدا، اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے. بلو کہ بی بی حاجرہ، بی بی آسیہ، بی بی مریم، یہ عورتیں آئیں، یہ مقام معرفت رکھتی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ان پر فضیلت دی ہے. مریم وہ تھی جب اللہ نے اس کو سفر طے کرایا کہ جاؤ، کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ جاؤ اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ گی تو نئی تازہ کھجوریں گریں گی، وہ تم کھاؤ. لیکن اللہ نے مجھے کوئی سفر نہیں کرایا، مجھے کعبے کے اندر رکھا اور جنت سے تام آتے رہے. کیوں نہ آئیں؟ کیونکہ میں ولی اللہ کی ماں ہوں، میں اس علی کی ماں ہوں. یہ فضیلت مقام مجھے حاصل ہے. بی بی نے کہا کہ ان بیویوں پر میں فضیلت رکھتی ہوں، ان بیویوں پر میں فضیلت رکھتی ہوں، ہاں، لیکن میرے بعد ایک مخدومہ آئے گی جو میری بہو بنے گی، وہ میری سردار ہوگی.